تحریر فرمایا ہے کہ حال ہی میں ایک مریض کو جانور خنزیر کا دل لگا کر زندگی بچائی تھی۔ کیا یہ شریعت کی روح سے جائز ہے؟ امید ہے بھیا آئندہ ایسا سوال نہیں کریں گے۔ اب جو کہنے والا ہوں یقیناً اس کا آپ برا منائیں گے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مطلب آپ کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹرز ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اس خنزیر کے دل پہ گوروں نے کوئی 50-60 سال خرچ کر کے اور کروڑوں روپے کی تحقیق کر کے دنیا کو ایک چیز دی ہے۔ اب میں اس فکر میں رہوں کہ جوں ہی سور کا نام آئے اور یورپ کا نام آئے میں کہوں لعنت ہے یہودیوں پہ، لعنت ہے عیسائیوں پہ، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ اے بھیا تم کیوں نہیں کوئی ایسی سازش کرتے کہ یہودی بھی کبھی کہیں کہ لعنت ہے مسلمانوں؟ ہے کوئی؟ تو کس بنیاد پر فتویٰ دیں اور کہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ شریعت کی روح سے نہیں، روح سے، رے واو، روح، اس طرح اردو لکھا کرتے۔ اور چلیں آپ ان کی تحقیقات کو رد کرنے کے لیے اس آدمی کے ذریعے سے جو ہمیشہ کہتا ہے کہ فتویٰ آسان نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ابھی تحقیق ہونے دو۔ ان کی تحقیقات کو ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنے عرصے میں پڑھیں گے، اس کی حقیقت تک پہنچیں گے، پھر اس پہ فقہی مباحث ہوں گی، پھر اس پہ بڑے الحمدللہ بھی زندہ ہیں ان کی رائے ہوگی، پھر جا کر کہیں پتہ نہیں نمبر بھی آتا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے آپ اردو پہلے سیکھ لیجئے، مہربانی کر کے اپنی اردو ٹھیک کیجئے۔ اکثر لوگوں کو جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کئی قسمیں ہیں اور علاقوں کی بات ہے، حالت کی بات ہے۔ جوتا اگر ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں فرماتے تھے کہ یہودی اپنی عبادت گاہوں کے احترام میں جوتے اتار کر آتے ہیں اور تم لوگ جوتے پہن کے مسجد نبوی میں آؤ اور جوتے پہن کے نماز پڑھو تاکہ تمہاری مشابہت یہودیوں سے نہ ہو۔ مسلمان جب ہندوستان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہندو بہت اپنی عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ باورچی خانے کا احترام کرتے ہیں۔ ہندو کبھی رسوئی میں، باورچی خانے میں کبھی جوتے پہن کے نہیں جاتا۔ اب کوئی ماڈرن ہندو ہوں تو معلوم نہیں، لیکن پرانے یہی کرتے تھے۔ اسی طرح ہندو لوگ کبھی بھی، مسلمانوں نے بھی اسی طرح شروع کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑا ادب اور احترام تھا۔ کئی ایک جوتے تو کیا ننگے پاؤں آتے تھے۔ سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہما جب عید پڑھانے آتے تھے تو عیدگاہ میں ننگے پاؤں آتے تھے، کہتے تھے کہ عیدگاہیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، تو جب تم اللہ کی یاد والی چیزوں کی طرف جاؤ تو ننگے پاؤں جاؤ۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اسی لیے یہ ملنگ کبھی کبھی دیکھیں ننگے پاؤں جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اعتراض کا ایک مرض ہوتا ہے نا اندر، ہر چیز پہ اعتراض، ہر ایک پہ اعتراض۔ وہ جو کبھی پلٹ کے کہے کہ تمہارے 2 خلفاء بھی جایا کرتے تھے عیدگاہ میں اسی طرح، عیدگاہ میں خود کچھ نہیں تھا، عیدگاہ کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی۔ اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا شَعَائِرَ، اور اونٹ کو ہم نے اپنی یاد کا ذریعہ بنایا ہے کہ تم اونٹ پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ نے کیسی چیز پیدا فرمائی۔
اللہ نے فرمایا یہ جانور جو قربانی کے جن کی تم دیتے ہو یہ اللہ کو یاد دلانے والے ہیں، حرمات، خبردار ان کی توہین نہ کرنا۔ تو ہر چیز پہ اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جوتوں سمیت، لیکن تھا وہ سارا ریت تھا، ریت کی وجہ سے جوتے ناپاک نہیں ہوتے تھے۔ اب گلیاں ہیں ان میں جوتے ناپاک ہو جاتے ہیں، روڈز ہیں ان میں جوتے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اب جوتوں سمیت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کیا چیز پاک ہے ناپاک ہے، پھر واش روم میں جانا ہے، پتہ نہیں وہاں کوئی چھینٹے ہیں، پاک ہے ناپاک ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے اب بچنا چاہیے۔ آپ نے بہت سے وظائف کا لکھا ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا، اس وظیفے کے پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ دو باتیں عرض کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جتنے بھی وظائف ہیں مشائخ بتاتے ہیں، لوگ اس میں پابندیاں لگاتے ہیں، ہمیں اس کی تاثیر سے انکار نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ کرو۔ بہت سے لوگوں کی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نفع بھی ہوتا ہے۔ بہت سے مشائخ کہتے ہیں ایسے یہ کام کیا تو اس کا نفع ہوا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کچھ کیا ہوگا نا، وہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے 2 رکعتیں پڑھ کے یہ دعا مانگو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العالمین۔ ہر جمعے کے خطبے میں عام طور پہ آپ سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آئیں اور عرض کیا کہ غم، دکھ، پریشانی میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کروں گی۔ فرمایا مشکلات کے حل کے لیے یہ پڑھا کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ پڑھا کرو کہ اللہ مکفنی کل مہمن، اللہ میری زندگی کی ہر مشکل آسان کر دے، من حیث شئتا ومن این شئتا، جہاں سے بھی اسباب اور وسائل پیدا ہوں اور جدھر جب بھی جس زمانے میں حل ہو، اللہ تو بس میری مشکلات کو حل کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، یا ذل جلال والاکرام لذو بہا، یہ جو اللہ کا نام ہے نا، یا ذل جلال والاکرام، چمٹ جاؤ اس سے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے پہاڑ توڑ دیتا ہے یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں کوئی کمی ہے؟ یہ مت کہیے کہ جو مشائخ نے جو چیزیں بتائیں اس کا کوئی، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس اسے رکھو، اس کا ورد بناؤ، روزانہ پڑھو 1000 2 4000 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود کہتا ہے کہ ذہب مغاضبا، وہ ناراض ہو کے چل پڑا، وظن ان لن نقدر علیہ، تو اس کا کیا خیال تھا کہ ہم اس پہ تنگی نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے، تو پھر ہوا جو ہوا، فنادا فی الظلمات، اور وہ اندھیروں میں جا کے پکارنے لگا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، خود اندھیرا، اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، سبحانک، اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، پاک تو صرف تو ہی ہے رب جس سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ہم بندے تیرے، مجھ سے خطا ہو گئی، انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے کذالک ننجی المومنین، ہم ایمان والوں کو مشکلات سے اسی سے نجات دیتے ہیں۔ یہ جو اسی سے نجات دیتے ہیں نا، یہ پڑھے، اسی لیے بڑوں میں وہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے تھے، 1,00,000 مرتبہ پڑھتے تھے، لوگوں کو بلا لیتے تھے، سب مل جل کے پڑھو، ایک ماحول تھا نا،
اب تو ختم ہی ہو گیا، اب کون بلاتا ہے اور کون پوچھتا ہے؟ یہ پڑھے جو کتاب و سنت میں دعائیں بس کافی ہیں، انہیں پڑھے، اور نہ حل ہو صبر کر لے، پھر چپ کر جائے۔ آپ نے اتنے وظیفوں کا لکھا ہے، سب چھوڑ دیجئے، صبر کیجئے، اللہ کو جب منظور ہوا اب ہو جائیں۔ ہم نے کئی مرتبہ قصہ سنایا، شاید نہ سنا ہو آپ نے۔ ایک عورت تھی، اس کی بیٹی کو کچھ بیماری ہو گئی، وہ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مولانا الیاس صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا چچا جان تو دلی گئے ہوئے ہیں، ان کا حضرت سے تعویذ لینا تھا، میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تشریف لائیں تو لے لینا۔ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لائے تو عورت نہیں تھی۔ کئی مرتبہ جب ایسے ہوا تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا چچا وہ ایک عورت ہے ایسی پاگل سی، ہر وقت آپ ہی کا پوچھتی رہتی ہے، تو ایک تعویذ اس کو لکھ دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھ دوں گا۔ پھر دلی چلے گئے۔ شیخ کہتے ہیں اس سے میں نے پھر آئی تو حضرت نہیں تھے، میں نے اسے کہا کہ فلاں دن آئیو اور میں دلی سے تیرے لیے تعویذ لے کے ہی آؤں۔ تو میں نے جا کے پھر عرض کیا تو انہوں نے ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ لکھ کے دی، اور فرمایا یہ اسے دینا، یہ ہے ایمان۔ فرمایا یہ اسے دینا، اور یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس سے بھی اسے شفا نہ ملے تو اس سے کہنا تیری بیٹی مر جائے تو ٹھیک۔ یہ ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بیمار ہو جاؤ تو بار بار یہ پڑھا کرو، یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم۔ دنیا جہان کی دوائیاں، دنیا جہان کے تعویذ، گنڈے، دم، یہ کیوں نہیں پڑھتے یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم جاؤ کسی آدمی کی عیادت کرنے، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھو اور اس کو لا باس طہورا بھی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی بیماری آپ کو دھو ڈالے گی، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاؤ تو یہ پڑھا کرو، بسم اللہ ارقی کا، میں اللہ کا نام لے کے تم پہ دم کرتا ہوں۔ بہت دعائیں سکھائی ہیں، اس سے کیوں غفلت ہے؟ وہ پڑھے، اور اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر چپ کر کے اللہ کی تقدیر سمجھ کے صبر کرے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، اس کا مقابلہ کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ پڑھو شام کو، اگرچہ اس حدیث کی سند پہ کلام ہے، مگر فرمایا یہ پڑھا کرو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کیسے کام نہیں ہوتے اور کیسے مشکلات نہیں حل ہوتی۔ 40واں برسی تیجا، یہ کئی بار بات ہو چکی۔ بھیا ایصال ثواب پہ سب اہل السنہ متفق ہیں، دیوبندی کیا اور بریلوی کیا اور شیعہ کیا اور سنی کیا اور اہل حدیث کیا، سب یہ مانتے ہیں کہ میت کو ایصال ثواب کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ زاریات میں اس کی تفسیر دیکھنا، سب مانتے ہیں۔ فرق کیا؟ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا نام لے کے فرمایا نا کہ اس کا ثواب ہو سکتا ہے، بس اسی پہ محدود رہو، لمیٹڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کا نام لیا، پل بنانے کا، پانی پلانے کا، کوئی کتاب اسے کسی کو دے دینے کا، قرآن کریم اس کو دینے کا، لوگوں کے لیے راستے بنانے کا، جیسے گاؤں میں گلی کچی ہے اس سے پکی کرا دی وغیرہ، اور بھی ہیں 2 چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کرو ایصال ثواب کے لیے، بجائے اس کے کہ 1 لاکھ اب 40ویں پہ خرچ کرنا ہے، گاؤں کی گلی پکی کرا دو۔ بچوں کا سکول ہے، پانی ہے نہیں، گرمیاں آ رہی، پانی کی ایک مشین لگوا دو۔ گرمیاں آ رہی ہیں، ایصال ثواب کرنا ہے نا، والد اور والدہ تیجے کرنے کی بجائے اور 40ویں کی بجائے غریبوں کی بستی میں جاؤ اور مفت لوگوں کو یہ دے دو پنکھا جو چل رہا،
مزدور ہوتے ہیں، مزدوروں نے زمین کی کھدائی کرنی ہوتی ہے، پتھر توڑنے ہوتے ہیں، ہیٹی کی مشین ملتی ہے 25-30 ہزار کی، 10 مشینیں خرید کے لوگوں کو دے دو کہ بچوں کام کرو۔ یہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹائم مقرر کر لیا جائے، تیسرے دن 40 ایصال ثواب وہی ہے۔ یہ جو ٹائم مقرر کرنا ہے نا، 40واں 10واں 5واں 7واں، یہ شریعت نہیں ہے۔ یہ وہ بھی کہتے ہیں، دیوبند کے حضرات بھی کہتے ہیں شریعت نہیں ہے۔ اچھا بھی پھر اختلاف، وہ کہتے ہیں تم اسے شریعت سمجھنے لگے ہو، پبلک اس میں شریعت اسے سمجھتی ہے 40واں دن اور 30واں دن۔ پبلک کو سمجھاؤ کہ یہ صرف انتظامی امور ہیں، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ دین نہیں ہے، صرف مینجمنٹ ہے۔ مینجمنٹ میں چوتھے دن کرو کہ 10ویں دن کرو، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، تم نے جو چیز دی ہے وہ میت تک پہنچ جائے، بس اتنی بات۔ کیا ضرورت ہے اتنے اختلافات کی؟ جو ایصال ثواب کرتا ہے، جو کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، بہت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جہنم میں ہم پھینکیں گے اسے، اور اللہ نے کہا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ پروردگار پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ لوگوں سے کبھی بھی نہیں کہتا تھا کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ آپ سوچیں، کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، جو کسی کو نصیحت بھی نہیں کرتا، مثلا اپنے بیٹے کو نہیں کہتا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں کہتا، اپنے سب آرڈینیٹس کو نہیں کہتا، کہ ڈپٹی کمشنر ہے کہتا ہے میری طرف سے 2 دیگیں آج اڈیالہ جیل میں دے آنا۔ اللہ کہتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا اور میرے پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کو ہم جہنم میں پھینکیں گے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو کبھی بھولے سے اڈیالہ کسی چھٹی کے دن ہی چلے گئے ہوں، بات ہی کر لی ہو کہ ایک دیگ میری طرف سے یہ ہے، آپ لوگوں کو کھلا دیں۔ ہم کیوں نہیں ان چیزوں پہ غور کرتے؟ ہم نے اس سوسائٹی میں نہیں رہنا۔ یہ معاشرہ ایسے ہی تعمیر ہو سکتا ہے۔ خواب ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ کرے گی، چھوڑو ان چیزوں، سیاستدان اور یہ سب چھوڑ کے اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، لوگوں کو کہتا نہیں تھا یہ کام کرنے کے۔ نمازوں کی پابندی کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں، تو ایک چیز رہے گی بھیا، یا گناہ رہ جائیں گے یا نمازیں رہ جائیں گی، کرتے رہیے۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا، صبح پیپر ہے تو یا میں رات کو مزے لے لوں نیند کے، یا پیپر کی تیاری کر لوں، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے جو دل کرے کرو، مزے لے لو۔ اللہ نے کہا کیا ہے، آپ اس پہ غور کریں کہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز باز رکھتی ہے، منع کرتی ہے بے حیائی سے اور منکر، گالیاں بکنا، فضول باتیں کرنا، لوگوں کی توہین کرنا، اس سے۔ تو فحاشی اور عریانی میں جو مزے ہیں وہ لے لے، لوگوں کو گالیاں دے، توہین کرے، بہت اچھا ہے۔ پھر یہ نہ سوچے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی، یا پھر نماز کی پابندی کرے اتنی کہ یہ چیزیں باقی زندگی سے نکل جائیں۔ اور کوئی اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر بھی بے حیائی اور سب چیزیں ہیں، تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ وہ ٹکریں مار رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں اس کی نماز پہ انداز نہیں ہو رہی؟ کیوں اس کی نماز کی روح کی حالت نہیں بدل رہی؟ اس کا علاج صوفیہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے کھانے پہ غور کرے، 3 نسخے انہوں نے تجویز کیے ہیں، یہ صرف وقت کے اعتبار سے مینجمنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا کھانے پہ غور کرے، اگر حرام کھاتا ہے تو روزے رکھے تاکہ اندر پاک ہو، باطن پاک ہو۔ تو باطن اور اندر جب پاک ہوگا تو نماز پڑھے۔ وہ کہتے ہیں اگر حرام نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ کسی اور گناہ میں پڑا ہوا ہے، اس گناہ کو چھوڑ کے استغفار کرے۔ وہ کہتے ہیں اس میں بھی راہ نہیں ملتی تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے، ایک چلے تک، یعنی 40 دن تک، جیسے روز 1000 مرتبہ درود شریف اس نیت سے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے اتباع کی توفیق دے۔ ان تینوں میں کوئی نہ کوئی چیز کارگر ہوگی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ جو ان کے خطوط ہیں، 2 چیزوں کا ذکر حضرت رحمۃ اللہ بھی کیا، تیسری کا ایک اور کا بھی ذکر کیا، اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن نماز اگر نہیں نہ پڑھی جاتی تو غور کرنا چاہیے کہ کون سی چیز نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ بس آگ نہیں جل رہی، جلانے والی چولہے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے لکڑیاں ہی گیلی ہیں تو آگ کیا جلے گی، جاؤ بچوں خشک لکڑیاں لاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، پانی میں ہی زہر ملا ہوا ہے تو اس سے پیاس کیا بجھے گی۔ جو چیز جو ضد ہوتی ہے نا، ہمیشہ ضد کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اگینسٹ کیا، وہ ضد قائم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ ہم جو کہیں کہ ہم رشوت دی تو ہمیں رشوت دیتا کون ہے یار، ہم کیوں رشوت سے توبہ کریں، ہمیں کون آگے۔ مزہ تو جب ہے جب سیٹ ہو اور 18-20 کروڑ مل رہے ہیں اور پھر ہم کہیں کہ نہیں جو عہد و پیمان کیا تھا وفا کو نبھائیں گے، پھر بات پتہ چلتی ہے نا، ضد قائم ہوتی ہے نا جب، تو پھر پتہ چلتا ہے۔ روم نے مستوی میں لکھا ہے نا، بڑی تعریف کی آ کے کہ چین کا بادشاہ کیا کہنے، ہندوستان کے بادشاہ نے کہا اس کا عجیب چیز یہ کہ بادشاہ سلامت جب رات کو فارغ ہو کے کاموں سے جاتے ہیں تو ملکہ بیٹھتی ہیں، بادشاہ بیٹھتے ہیں، بادشاہ کسی کو یاد کر لیں تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ 12 بلیاں بالکل دبے پاؤں آتی ہیں اور 12 کے سر پہ ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے اور پلیٹ اور تھال میں موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، تو بادشاہ سلامت اس کی روشنی میں لکھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں اور ساری بلیاں اس سمیت چلی جاتی ہیں، موم جلتی رہتی۔ تاجر نے بتایا، بڑے خوش ہوئے لوگ۔ اس نے کہا آئندہ جاؤ تو مجھ سے بھی کچھ لے جانا۔ چلا گیا، اس نے کہا یہ لے جانا دربار میں، اور جب 12 بلیاں آئیں نا تو اس تھیلے کو کھول دینا۔ تاجر لے گیا، بادشاہ سلامت کو کیا پتا تھا کہ اس مرتبہ کیا آفت آ رہی ہے، تو 12 بلیاں جب آئیں تو اس نے تھیلے کی رسی کھول دی۔ جب رسی کھولی تو چوہے نکلے تو بلیاں بھاگ پڑی، بادشاہ اندھیرا ہو گیا۔ واپس آیا تو اس نے کہا بیٹے بلیوں کا اعتبار کیا تھا، ضد کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ بلیاں سامنے آئیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا تربیت ہوئی ہے۔ چوہے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے تحریر فرمایا کہ 27 رجب کو عبادت کی، پھر منہ مبارک کا پانی اور زیارت ہوئی آپ کو۔ 27 رجب کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، سیدھی سادھی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جسمانی طور پہ تشریف لے گئے تھے، یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ وہ رات ان مبارک راتوں میں سے ہے جس کے ساتھ اسلام کی تاریخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ منسلک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی عبادت شریعت نے رکھی ہی نہیں، نہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کی ہے، بلکہ جب یہ عبادت شروع ہوئی تھی تو اس وقت کے جو بڑے بڑے فقہا تھے انہوں نے نکیر کی، انہوں نے کہا یہ شریعت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ آپ کی اس کی عبادت کی وجہ سے اچھے خواب آئے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور خوابوں کا کیا اعتبار ہے؟ آپ اگر کہیں سے بیعت ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے شیخ کو بتائیے، ورنہ خوابوں کا کیا اعتبار؟ خوابوں کی بنیاد پہ کبھی انسان اپنی عاقبت کی بنیاد رکھتا ہے۔ خوابوں کو دیکھنے کی وجہ سے احمق آدمی ہے جو اپنے دنیا کے کاموں کی بھی بنیاد خوابوں پہ رکھتا ہے۔ کتنے خواب گنوائیں آپ کو؟ آخر آپ کے پاس معیار کیا ہے کہ یہ خواب سچا ہے؟ قادیانیوں نے کتاب چھاپی ہے مبشرات، 200 سے زیادہ قادیانیوں نے اس میں اپنے اپنے خواب تحریر کیے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قادیان میں میرا بیٹا غلام احمد ہے، جاؤ اور قادیانی ہو جاؤ، اور میں گیا اور قادیانی ہوگا۔ ابا نے یہ خواب دیکھا اور چچا نے یہ خواب دیکھا۔ دیوبندی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کاٹ دیا اور پاؤں کاٹ دیا، محمد بن سلمان آ گیا اور عمران۔ بھئی محمد بن سلمان، عمران، آپ کوئی قانونی کام کریں، آپ لکھیں پڑھیں، کوئی جا کر بات کریں، ان خوابوں کی بنیاد پہ آپ کیوں لوگوں کو اتہام کر رہے ہیں؟ اب دن بھر ماتم کر لیا اور رات کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ جو ماتم ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، خواب آئے نہ آئے وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت نہیں ہے، 1000 خواب آیا کریں، کون پوچھتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی، کمال کی بات۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اگر خوابوں پر یہ اعتبار کر لیا جائے تو زندہ پیر و مرشد کی پھر ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ اپنے شیخ کے ہوتے بیک جو نمی خورے، ایک جو ہوتا ہے نا، جو امریکن پریزیڈنٹ نہیں، یہ جو چکی وغیرہ میں پیستے ہیں نا جو، حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرمایا اس جو کی قیمت کے برابر خواب کو ہم نہ سمجھیں جب ہمارا شیخ زندہ ہے۔ بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، سیدھی سادی عملی زندگی، ہمت محبت۔ انسان ہے ہی کیا یار، پورا انسان ٹوٹلی 2 چیزوں سے بنا ہے، ہمت ہے یا محبت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمت کرو جو کام کرنا ہے، محبت کو جگاؤ، وفا کو پورا کرو۔ تو اس لیے رجب میں کوئی عبادت شریعت نے رکھی نہیں، آپ رات بھر نفل پڑھتے رہے، اس کے بعد خواب آیا تو خواب اس عبادت کا نتیجہ اگر آپ سمجھتے ہیں غلط بات ہے، اور ایسے خواب آیا تو آتے ہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق جو آپ نے تذکرہ فرمایا ہے یہ صحیح حدیث میں بھی آیا، مسلم میں آیا۔ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما دونوں بہنیں تھیں نا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیاں تھیں، لوگ آتے تھے درخواست کرتے تھے، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چادریں تھیں یا کرتا تھا یا جو چیز، اس کپڑے کو پانی میں ڈبو کے بالٹی میں پھر نکال لیتی تھی، فرماتی تھیں یہ مریضوں کو پھر پلاؤ، اس سے شفا ہوگی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی میں ڈبو کے نکال لیتے اور فرماتی تھی یہ پلاؤ مریض کو، اس سے شفا ملے۔ اور امت میں یہ رہا ہے کہ جب کوئی کڑا وقت آیا جنگوں میں، کسی اور چیز میں، قحط میں، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں رکھ کے ایک ہی چیز رہ گئی ہے دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں بس، اور کوئی چیز اصل نہیں رہی۔ تو وہ رکھ کے تو امت کے بڑے لوگ جو تھے وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہیں اور ہم دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ منہ مبارک بال چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا ہو، سر کا ہو، ہے تو انہی کا حصہ نا، یہ مانگتے تھے۔ شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ آخری بڑے آدمی تھے سلسلہ نقشبندیہ کے، مجددیہ کے، مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے انگریزوں کے قبضے کے بعد۔ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی تو عثمانی شہزادے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نے عرض کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک مسجد نبوی میں رکھے ہیں تو آپ دعا کر دیں۔ 2 سال سے بارش نہیں ہوئی اور سخت پریشانی ہے۔ اگلے دن حضرت تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں بات کی تھی تو مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے بال ہیں اور تم دعا مانگو گے تو اس کے نتیجے میں تم میرے پاس جنت میں آ جاؤ گے، تو یا اپنی جان کو بچا لو یا بارش لے لو، ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ یہ تھے خواب، یہ تھے لوگ۔ شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے کہا حضرت جو کل ہوگا اسی پہ پھر فیصلہ فرمایا، اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا۔
شہزادے اب پریشان ہو گئے، لیکن اصرار تھا کہ حضرت دعا کرے، تو دعا فرمائی، بارش ہو گئی اور چند دنوں میں انتقال ہو گیا۔ طول عمل سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں جو منع آیا ہے کہ امیدیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت کی ہے، طول عمل سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ تو کرے نہیں، اور محض سوچتا رہے، خواب میں رہے، اور عملی زندگی میں بالکل صفر ہو۔ اس کی مذمت آئی ہے حدیث میں بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدمی تباہ ہو جاتا ہے طول عمل سے، یعنی امیدوں کی طوالت سے۔ وہی شیخ چلی والی بات کہ انڈے لوں گا اور مرغیاں ہوں گی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ جو کام کرنا ہے ذرا چلو نا، کام کر کے دکھاؤ، پھر تو کوئی مانے بھی۔ یہ جو طول عمل ہے نا، یہ ہمیشہ ان لوگوں کو برباد کرتا ہے جن کے دو ونگز، دو پر برابر نہیں ہوتے، شوق اور ہمت۔ بس جس آدمی کا شوق اور ہمت برابر نہیں ہوتے، وہ پرندہ نہیں اڑ سکتا، وہ کچلا جائے گا، مارا جائے گا، گر جائے گا۔ جس چیز کا شوق ہے اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ شوق تو اس بات کا چڑھا ہے کہ سلطنت سنبھال لیں، اور ہمت اتنی بھی نہیں ہے کہ 2-4 کروڑ دیکھ کے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے۔ شوق تو اس بات کا چڑھا ہے کہ 4 شادیاں ہو جانی چاہیے، شہر کی ہر خوبصورت لڑکی رشتہ میرا ہی ہے۔ شوق ہے نا، بہت اچھی بات ہے، اور کرتے کیا ہو؟ سارا دن سونا ہے، گھر میں رہنا ہے، ابا اماں تنگ آئے ہوئے ہیں، غصے کا اندھا ہے، کون اپنی بیٹی دے گا؟ ہمیشہ شوق اور ہمت دو پر جس کے برابر ہوں اور کام کرے، وہ اس طول عمل میں نہیں پڑتا۔ اسے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، صبح اٹھ کے گھر سے نکلنا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ رزق دے گا۔ وہ سارا دن سوچتا رہے کہ اللہ دے دے اور یہ اور وہ۔ نماز ثواب تمہیں ملے گا ضرور نماز کا، لیکن یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ بغیر تمہاری ہمت کے کچھ دے گا۔ توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا، کمال کیا ہے غالب۔ دنیا کی نعمتوں کے استعمال سے آپ نے دوسرا سوال تحریر فرمایا ہے، آخرت میں کمی۔ ہاں، طول عمل میں ایک چیز ہے پلاننگ، ہمیشہ کرنی چاہیے، ہمیشہ اس پلاننگ پہ چلنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے اپنے خلافت کے آخری سال میں فرمایا کہ اگر اللہ مجھے زندگی دے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی پوری مملکت کا دورہ کروں گا، اور ہر شہر میں جا کر ہر شہر کے مرکزی حصے میں ایک جلسہ کروں گا، اور لوگوں کو بلاؤں گا کہ جو لوگ میں نے مقرر کیے ہیں انصاف کے لیے، میرے قاضی اور میرے بھیجے ہوئے تمہارے گورنر، تمہارے حقوق انہوں نے پورے کیے ہیں یا نہیں، تاکہ میں اللہ کو جواب دوں اور انصاف کروں۔ یہ پلاننگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اللہ نے زندگی دی، یہ پلاننگ ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن کرے کچھ بھی نہ، اور صرف اس سے اللہ نے منع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا۔ دنیا کی نعمتوں کے استعمال سے آخرت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، بس اتنا ہی عرض کر دیتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، ایک سے ایک نعمت اللہ کی چنیے اور استعمال کیجئے۔ نیند اللہ نے دی ہے، ڈٹ کے سونا چاہیے، مگر نماز نہیں قضا ہونی چاہیے۔ کھانا پینا اللہ نے اچھا دیا ہے ضرور۔ جب آدمی پہ تبدل غالب آتا ہے، ترک دنیا غالب آتی ہے، تو پھر کوئی نہیں سمجھتا، پھر کسی کے سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے بس عمر گزر گئی، یہ ساری چیزیں گزر گئیں، اب اللہ ہے، میری قبر ہے اور میں ہوں، پھر کسی کا کہا سنا نہیں۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اچھا لباس، یہ چیزیں پہننی چھوڑ دی۔ تو حضرت فرمایا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت حدیث میں سادے لباس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اب سادہ پہنتا ہوں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا کب تک صبر کرو گے اچھے کپڑوں سے؟ اچھے پہنو، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب میرے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھو گے، پھر خود بخود ہی سادہ کپڑے آ جائیں گے، اور پھر خود بخود ہی طبیعت سے
یہ چیزیں نکل جائیں. جوانی میں مرغا پورا اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتا، اور جب بڑھاپا، بیماریاں، یہ وہ، کہتا ہے ایک بوٹی بھی نہیں کھانی. ایک بات ہے اصول کی. اللہ نے انسانی فطرت میں جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا وہ چاہیے ہوتی ہیں. فطرت کو مصنوعی طور پر پیدا کرنا یہ انسان کو برباد کرتا ہے. طبعاً محبت ہے ایک بچے سے، ماں باپ کو طبعی طور پہ محبت ہوتی ہے نا. اب وہ ماں کوشش کرے کہ باقی بچوں سے بھی اتنی محبت ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا. اسے چاہیے حقوق برابر رکھے، باقی دل کا تعلق اور محبت کسی سے زیادہ ہے، یہ قدرتی چیز. بعض لوگوں کا مزاج بڑا تیز ہوتا ہے، غصہ بہت ہوتا ہے. اب اسے 1000 بار سمجھاؤ غصہ نہیں، وہ ایک حد تک کنٹرول کر سکتا ہے. باقی جس فطرت پہ وہ پیدا ہوا ہے نا، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام غصے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور حالت یہ ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں واپسی تھی تو ایک بول رہا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میری امت ان کی امت سے بڑھ گئی، اور ان کی نبوت میری نبوت سے، ان کی امت زیادہ بڑی ہو گئی اور میری امت کم رہی، اور ان کی نبوت زیادہ ہو گئی اور میری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جبریل سے کہا یہ کون ہے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا اونچا؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ نے اسے اجازت دے رکھی ہے جیسے مرضی کلام کرے. طبعی چیز ہے نا. ان فطری چیزوں کو نہیں بدلا جا سکتا. بچوں کی تربیت میں یہ بالکل نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ میرے اس بیٹے کی عادت غصے کی ہے نہیں، ایک حد تک ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں اپنی ساری بیویوں کے درمیان برابر کا وقت اور چیزیں تقسیم کرتا ہوں، اور مجھے عائشہ سے زیادہ محبت ہے میرے دل کو. اللہ لا تلوموننی فی لا تلوموننی فی، اللہ قیامت میں اس پہ میرا مواخذہ نہ ہو، میری پکڑ نہ ہو. تو جو فطری چیزیں بعض بچوں میں محبت بہت زیادہ ہوتی تو ہے. اب اس کا کیا علاج؟ کرنا بھی نہیں چاہیے. 40 دن تک بھوکا رہنا، آپ نے فرمایا بھائی اس زمانے میں نہ رہے، کمزور ہو جائے گا. قوا جواب دیں گے پہلی خالص کھانے کو چیزیں نہیں ملتی ہمارے دور. اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ مشائخ سے پوچھنی چاہیے. سنت کے مطابق کھائے یار، 2 وقت کے 3 وقت، اس سے بڑی کیا عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص پہ بالکل فرض ہے بھائی. ہر ایک آدمی پہ فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے. اب کس درجے میں فرض ہے یہ ہے بحث. حاکم وقت اگر کہے کہ میں جمعہ پڑھاتے ہوئے لوگوں کو کہا کروں گا کہ سگریٹ نہ پیا کرو، تو یہ اس کے شایع نشان نہیں ہے. اسے چاہیے کہ مارکیٹ میں کہے آئندہ یہاں سگریٹ نہیں ملے گا. وہ کہے کہ مجھے پتہ چلا ہے لوگ شراب پیتے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں آپ شراب نہ پئیں. یہ وہ امر بالمعروف تھوڑے ہے. وہ کہے آئندہ کوئی پکڑا گیا نا تو یہ اور یہ ہو جائے گا. پہلے صاف سمجھا رہا ہوں کہ شراب نہیں پینی. یہ اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مولانا کہہ سکتے ہیں نا. اب مولانا ممبر سے بولیں بھی نہ کسی ظلم اور کسی، یہ ان کی زیادتی ہے. اسی طرح ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، دل سے نفرت تو رکھتا ہے نا، بس یہ اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اسے کون کہہ سکتا ہے کہ تم آ کے چوک میں تقریر کر کے جیل میں جاؤ، تم جیل کے قابل ہی نہیں ہو، جیل کی سختیاں تو تمہیں مار دیں گی. تو اس کو کون کہے حضرت جیل جائیں؟ بالکل نہیں. ہر ایک شخص کو اپنے اپنے درجے کا نہی عن المنکر بہت ضروری ہے. ہم اہل السنہ معتزلہ کی طرح تو نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں گناہ پہ نکیر ہونی چاہیے. لوگوں کا راستہ ہے، فٹ پاتھ ہے، ایک دکاندار اپنے وہاں کوئی چیز رکھ دیتا ہے، چلنے والا اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ حضرت اسے اندر رکھ دیں، فٹ پاتھ بند ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی، بس ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی کہ پولیس میں جا کے رپورٹ کروائے کہ جی اس طرح ہو رہا ہے. وہ جن کا کام ہے وہ جانے. تو ہر آدمی اپنے دائرہ کار کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے.